بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانیاں آتی ہیں، اور اس بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شادی کی پہلی ہی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو چند باتیں بتائی اور کہا کہ 4 باتیں مجھ سے کبھی نہ کرنا۔ تو دوستو، وہ چند باتیں کون سی تھیں، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جائے اور جس کی موت رمضان المبارک میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائیں گے، گویا اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس کو موت 9 ذی الحج میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب فرماتا رہتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان المبارک میں انتقال کر جاتا ہے اور اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی اور وہ مسلمان مرا تو ایمان کی حالت میں مرا، تو اسے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میدان محشر میں اس سے بہت آسانی فرمائے گا، گویا اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی ہی رات شوہر نے اپنی بیوی کو چند باتیں بتائی ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جو انسان گرم گرم کھانا جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور کئی بیماریاں انسانی جسم پر حملہ کر دیتی ہیں، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی، بتائیے میں کس طرح کھانا کھاؤں، کیسے میرے دماغ اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈال کر خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے غذا میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ تو جو انسان صحیح طریقے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے، اور رحمت اور برکت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات شوہر نے بیوی کو چند باتیں کون سی بتائی۔
تو شوہر نے پہلی ہی رات اپنی بیوی کو یہ باتیں بتائی کہ تم میری زندگی میں آئی ہو تو ان چند باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر میں نہ لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ اور نمبر 2، مجھے ڈول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو اس وقت مجھے کوئی جواب نہ دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو، عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو اور مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے دونوں کو۔ ایک وقت میں دونوں کا غصہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی سبھی باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے اور شکایات کبھی نہ کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہی ہے تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا نفرت؟ ایک وقت دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں کبھی میری کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہ رکھنا۔ آئیے دوستو، اب ماما آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، میری کون سی عادت ایسی ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان رات کو کھانے کے برتن دھوئے بغیر سو جائے تو شیطانی جن ان برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے کھانے کے برتنوں کو دھو کر سویا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں یہ پریشانی تمہارے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔